इस वीडियो में हम एडवर्ब क्लॉज से मुतालिक मशकों को मुकम्मल करेंगे। चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। सप्लाई सूटेबल एडवर्ब क्लॉजेस। तो हमने इन दिए गए जुमलों को एडवर्ब क्लॉजेस की मदद से मुकम्मल करना है। तो मिलकर कोशिश करते हैं। नंबर 1, नोबडी लाइक्स हिम ब्लैंक, यानी कोई भी उसे पसंद नहीं करता। और अब हमने इस जुमले को मुकम्मल करने के लिए एक एडवर्ब क्लॉज का इस्तेमाल करना है। एडवर्ब क्लॉज की खुसूसियात के मुताबिक उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का मौजूद होना ज़रूरी है। इसके अलावा इसे किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं नोबडी लाइक्स हिम सिंस हिज करप्शन वॉज एक्सपोज्ड, यानी कोई भी उसे पसंद नहीं करता जब से उसकी बदउनवानी मंजरे आम पर आई है। तो आप देख सकते हैं इस एडवर्ब क्लॉज के अंदर वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। यानी ये शुरू हो रहा है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो कि है लव्स सिंस। इसके अलावा इसमें मौजूद है लव्स हिज जो कि एक प्रोनाउन है और यहाँ ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और वॉज एक्सपोज्ड के अल्फाज ये एक वर्ब या एडवर्ब का काम कर रहे हैं। और जुमले के इस हिस्से को अगर अलग से पढ़ा जाए सिंस हिज करप्शन वॉज एक्सपोज्ड, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, यानी ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके साथ जुमले के पहले हिस्से यानी नोबडी लाइक्स हिम का मौजूद होना ज़रूरी है। और अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो अगर इस एडवर्ब क्लॉज को इस जुमले से खारिज कर दिया जाए तो जुमले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी फिर भी ये एक मुकम्मल जुमला होगा। नोबडी लाइक्स हिम एक मुकम्मल जुमला है। तो इस तरह से हमने एक एडवर्ब क्लॉज की मदद से इस जुमले को मुकम्मल कर लिया। अब मुकम्मल करते हैं बाकी के जुमलों को। नंबर 2, शी सिंग्स एग्जैक्टली, यानी वो बिल्कुल उसी तरह से गाती है। तो जैसा कि हमने इससे पिछले जुमले को मुकम्मल किया था, अब यहाँ भी हमने एक एडवर्ब क्लॉज की मदद से इसे मुकम्मल करना है। तो हम कह सकते हैं शी सिंग्स एग्जैक्टली एज स्वीट एज हर सिस्टर सिंग्स, यानी वो बिल्कुल वैसे ही गाती है जितनी खूबसूरती से उसकी बहन गाती है। बल्कि अगर इस जुमले को इस तरह से लिखा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, शी सिंग्स एज स्वीट एज हर सिस्टर सिंग्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं जुमले के दूसरे हिस्से के शुरू में एज स्वीट एज के अल्फाज हैं और इस किस्म के अल्फाज एडवर्ब की किस किस्म के शुरू में आते हैं? बिल्कुल सही, एडवर्ब ऑफ डिग्री या कंपैरिजन के शुरू में। और ये अल्फाज हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जुमले के बाकी के हिस्से में सब्जेक्ट और वर्ब की मौजूदगी भी है। तो इस तरह से ये एक मुकम्मल एडवर्ब क्लॉज है। अब अगला जुमला नंबर 3, आई विल नॉट गो आउट, यानी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और अब हमने एक एडवर्ब क्लॉज की मदद से इस जुमले को मुकम्मल करना है। तो हम क्या कह सकते हैं? आई विल नॉट गो आउट बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट, यानी मैं बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे एक टेस्ट की तैयारी करनी है। तो इस एडवर्ब क्लॉज के शुरू में आ रहा है लफ्ज बिकॉज, जो कि क्या है? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इस तरह से ये एडवर्ब क्लॉज किस किस्म का एडवर्ब क्लॉज है? ये है एडवर्ब ऑफ रीजन। इसमें वजह बताई जा रही है कि कोई अमल क्यों नहीं किया जा रहा, जैसे कि इस जुमले में बताया गया है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है। अब अगला सेंटेंस नंबर 4, इट शैल रिमेन, यानी ये रहेगा या ये बाकी रहेगा या बाकी रहेगी। और अब हमने इस जुमले को भी एडवर्ब क्लॉज की मदद से मुकम्मल करना है। तो अब हम ये कह सकते हैं इट शैल रिमेन अ सीक्रेट अनलेस यू कीप इट टू योरसेल्फ। तो यहाँ इट शैल रिमेन अ सीक्रेट, यह है जुमले का पहला हिस्सा और एडवर्ब क्लॉज शुरू हो रहा है अनलेस के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। अनलेस यू कीप इट टू योरसेल्फ, ये अल्फाज मिलकर बनाते हैं एडवर्ब क्लॉज। और जुमले का पहला हिस्सा इट शैल रिमेन अ सीक्रेट अगर अलग से भी लिखा जाए तो इसकी सेंस बनती है, यानी इसे एडवर्ब क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। एडवर्ब क्लॉज इसके मुतालिक एक इजाफी मालूमात दे रहा है। और इस एडवर्ब क्लॉज में
وقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی راز کب تک راز رہ سکتا ہے؟ جب تک کہ تم اسے صرف خود تک رکھو. تو یہ ہے ایڈورب آف ٹائم. بالکل ٹھیک. تو یہ مکمل جملہ ہے It shall remain a secret unless you keep it to yourself، یعنی یہ ایک راز رہے گا جب تک کہ تم اسے خود تک نہ رکھو. اب اگلا سینٹنس بلینک، اس کے بعد ہے کوما، یعنی اب کی بار ایڈورب کلوز جملے کے شروع میں آ رہا ہے، اسی لیے اس کے بعد ایک کوما کا نشان استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد لکھا ہے I spoke to his brother، یعنی میں نے اس کے بھائی سے بات کی. تو یہاں ہم نے شروع میں ایک ایڈورب کلوز استعمال کرنا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں Since she was not home I spoke to his brother، یعنی چونکہ وہ گھر پر نہیں تھی میں نے اس کے بھائی سے بات کی. تو یہ ایڈورب کلوز بھی ایک سبارڈینیٹنگ کنجنکشن سے شروع ہو رہا ہے جو کہ ہے لو سنس، اور since she was not home کے الفاظ مل کر بناتے ہیں ایک ایڈورب کلوز. یہاں یہ ہے ایک ایڈورب آف ریزن، کیونکہ کسی عمل کو کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیوں کیا گیا. چونکہ وہ گھر پر نہیں تھی اس لیے اس کے بھائی سے بات کی گئی. یہاں ہم اس سے پچھلے جملے کی ٹائپ یا قسم کے متعلق بھی تصحیح کرنا چاہیں گے. اس سے پچھلے جملے میں کہا گیا تھا It shall remain a secret unless you keep it to yourself. اس ایڈورب کلوز کو ہم ایڈورب آف کنڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں ایک قسم کی شرط کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے کہ اس جملے میں کہا گیا ہے کہ یہ راز تب تک راز رہ سکتا ہے جب تک کہ تم اسے خود تک نہ رکھو. اور جیسا کہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ if یا unless کے الفاظ ایڈورب آف کنڈیشن کے شروع میں آتے ہیں، جبکہ سینٹنس نمبر 5 میں ایڈورب آف کلوز کی جو قسم ہے وہ ایڈورب آف ریزن ہی ہے، یعنی جس میں عمل کو کرنے یا نہ کرنے کی وجہ بتائی گئی ہے. اب مل کر ایک اور مشق کرتے ہیں، مل کر پڑھیں گے کیا کرنا ہے. یوز دا فالوئنگ سبارڈینیٹ کنجنکشنز ان سینٹینسز. تو ہم نے ان دیے گئے سبارڈینیٹ کنجنکشنز کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے کہ ہے لفظ سنس، اس کے بعد unless، though، while، as، when اور after. تو چلیے مل کر ان جملوں کو پڑھتے ہیں اور ان میں ان سبارڈینیٹ کنجنکشنز کے استعمال کو سیکھتے ہیں. The weather feels pleasant since it had rained last night، یعنی موسم خوشگوار محسوس ہو رہا ہے چونکہ پچھلی رات بارش ہوئی تھی. اب اگلا جملہ There is no use of all this information unless you follow it، یعنی اس تمام معلومات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ تم اس پر عمل نہ کرو. اب اگلا جملہ The place looked beautiful though it was decorated with ornaments made out of recycled material، یعنی وہ جگہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی جبکہ اسے ری سائیکل کی جانے والی سجاوٹ کی چیزوں کی مدد سے سجایا گیا تھا. جب پرانی چیزوں کو دوبارہ سے استعمال میں لایا جاتا ہے تو انہیں کہتے ہیں ری سائیکلڈ مٹیریل. اب اگلا جملہ Her mother took care of her children while she went out for work، یعنی اس کی والدہ اس کے بچوں کا خیال رکھتی تھیں جبکہ وہ کام کے لیے باہر جاتی تھی. اب اگلا جملہ As you were late I went back home، یعنی جیسا کہ تم نے دیر کر دی تو میں گھر واپس چلا گیا. اب اگلا جملہ You will become wise enough when you will gain experience، یعنی تم خاصے سمجھدار ہو جاؤ گے جب تم تجربہ حاصل کر لو گے. اور اب آخری جملہ If you do not give up trying after every difficulty there will be ease، یعنی اگر تم کوشش کرنا چھوڑ نہ دو تو ہر مشکل کے بعد تمہیں آسانی ملے گی. اس جملے میں if کا لفظ بھی ایک سبارڈینیٹنگ کنجنکشن ہے اور لفظ ٹرائنگ کے بعد ہم ایک کوما کا نشان بھی لگا سکتے ہیں. اب ہم لفظ آفٹر کو ایک سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کے طور پر اس جملے میں استعمال کر رہے ہیں. مل کر اس جملے کو پڑھیں گے I will buy a new book for you after you finish the first one، یعنی میں تمہارے لیے ایک نئی کتاب خریدوں گا جب تم پہلی کتاب کو ختم کر لو گے.
تو ان تمام جملوں میں انڈر لائن کیے گئے الفاظ سبارڈینیٹ کنجنکشنز ہیں، یعنی یہ جملے کے دو حصوں کے درمیان ایک مثبت یا مددگار ربط پیدا کر رہے ہیں اور ان کے بعد میں آنے والے الفاظ کے ساتھ مل کر یہ بنا رہے ہیں بالکل ٹھیک ایڈورب کلوز۔ اور ان جملوں میں پائے جانے والے ایڈورب کلوزز کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو کہ ہم نے ایڈورب کلوزز کے متعلق سیکھی تھی، یعنی ان میں سبجیکٹ اور ورب کی موجودگی بھی ہے۔ یہ ایڈورب کلوزز اگر ان جملوں سے خارج بھی کر دیے جائیں تو جملوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہر ایڈورب کلوز ایک سبارڈینیٹ کنجنکشن سے شروع ہو رہا ہے اور ان ایڈورب کلوزز کو اگر الگ سے لکھا جائے تو ان کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ تو یہ ڈیپینڈنٹ کلوزز ہیں اور یہ انڈیپینڈنٹ کلوزز کے ساتھ مل کر ایک مکمل جملہ بنا سکتے ہیں، جبکہ انڈیپینڈنٹ کلوزز کو اگر الگ سے بھی لکھا جائے تو وہ جملہ ایک مکمل اور درست جملہ ہوگا۔ تو اس طرح سے اب ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایڈورب آف کلوزز کی کون سی اقسام کو استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے جملے میں ہے ایڈورب آف ریزن، تو ایڈورب کلوز کی یہ قسم کسی عمل کی وجہ کے متعلق بتاتی ہے، جیسے کہ اس جملے میں بتایا جا رہا ہے کہ موسم کیوں خوشگوار ہے، چونکہ پچھلی رات بارش ہوئی تھی۔ اگلے جملے میں ایڈورب کنجنکشن کی کون سی قسم استعمال کی گئی ہے، یہ ہے ایڈورب آف کنڈیشن، یعنی کہ یہاں شرط کا اظہار کیا گیا ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس تمام معلومات کا تب فائدہ ہوگا جب تم اس پر عمل کرو گے۔ اس سے اگلے جملے میں استعمال کیا گیا ہے ایڈورب آف کنسیشن کا، جو دو عوامل کے فرق کو اجاگر کرتا ہے، یعنی دو ایسے عمل جو کہ ایک دوسرے کا الٹ ہوتے ہیں۔ ایڈورب آف کنسیشن ان کے متعلق بتاتا ہے، جیسا کہ اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی جبکہ اسے ایسی چیزوں سے سجایا گیا تھا جو کہ پرانے یا ری سائیکل مٹیریل سے بنی تھیں۔ اس سے اگلے جملے میں ایڈورب آف کلوز کی جو قسم استعمال ہوئی ہے اسے کہتے ہیں ایڈورب آف ٹائم، جیسا کہ اس جملے میں کہا گیا ہے کہ جس وقت اس کی والدہ اس کے بچوں کا خیال رکھ رہی تھی اس دوران وہ کام کر رہی تھی یا کام کرتی تھی۔ اس سے اگلے جملے میں ایڈورب آف ریزن کا استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ اس جملے میں کہا جا رہا ہے جیسا کہ تم لیٹ تھے تو میں گھر واپس چلا گیا۔ اس سے اگلے جملے میں ایڈورب آف ٹائم کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ اس جملے میں اس وقت کے متعلق بتایا جا رہا ہے جب کوئی سمجھدار ہو جاتا ہے، اور وہ تب ہوتا ہے جب وہ تجربہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی جملے میں اگر when کے لفظ کی جگہ if کے لفظ کا استعمال ہوتا تو یہ بن جاتا ایڈورب آف کنڈیشن، کیونکہ تب یہاں اس جملے میں ایک شرط کا اظہار ہو جاتا، یعنی اگر تم تجربہ حاصل کرو گے تب ہی تم سمجھدار ہو سکو گے۔ اور آخری جملے میں ایڈورب آف کنڈیشن کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہاں ایک شرط کا اظہار ہو رہا ہے، جیسے کہ اس جملے میں کہا گیا ہے کہ نئی کتاب تب خرید کر دی جائے گی جب پہلی کتاب ختم کر لی جائے گی۔ تو اس طرح یہ مشق مکمل ہو گئی ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے، اور اگر آپ اس ویڈیو کی مدد سے اس مشق کو لکھ کر پریکٹس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔